السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلاگ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی خیریت سے ہوں گی۔ اور میں آج بلاگ کا سٹارٹ صبح کے ٹائم سے کر رہی ہوں۔ صبح بچوں کا لنچ باکس ریڈی کر کے اب یہاں بچوں کے لیے ایپل کا شیک بنا رہی ہوں۔ صبح اسکول جانے کے ٹائم پہ بچوں کو ناشتہ کروانا، ان کو کچھ کھلانا بہت ہی مشکل اور بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے۔ مدرس کچھ بھی کہہ لیں بچوں کو، یہ کھانا ہے یہ بنا دوں، وہ کھانا ہے وہ بنا دوں، کچھ پینا ہے پینے کو دے دوں، بٹ صبح کے ٹائم بچے کسی چیز کے لیے ہاں نہیں کر رہے ہوتے، کوئی چیز کھانے یا پینے کو ریڈی نہیں ہوتے۔ بچوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ صبح کے ٹائم کچھ بھی نہ کھانا پڑے اور خالی پیٹ ہی اسکول چلے جائیں، بٹ مدرس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کے بچے ضرور کچھ نہ کچھ کھا لیں، نہیں تو ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ پی ہی لیں، جو بچوں کے اندر تھوڑی سی انرجی آ جائے۔ ابھی یہ میں نے بچوں کو شیک پینے کے لیے بہت مشکل سے منایا ہے۔ میری ایک بیٹی ایپل شیک کو اتنا لائک نہیں کرتی، تو اس لیے میں اس کے اندر تھوڑا سا الائچی پاؤڈر ایڈ کر دیتی ہوں، اس سے شیک کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ خوشی سے پی لیتی ہے۔ اور یہ گلاس میں نیو لائی تھی $1 شاپ سے، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں $1 شاپ سے کیا کیا چیزیں لے کر آئی تھی۔ ضرورت کی تھوڑی بہت چیزیں لینی تھی، بٹ کہیں چلے جاؤ تو پھر زیادہ چیزیں پسند آ جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بچوں کو اسکول بھیج دیا، اس کے پاپا بھی آفس چلے گئے، اور پھر میں نے بعد میں فریج کی صفائی کی، تھوڑی دیر فریج کو آف رکھا اور فریج کا ڈور اوپن کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایسے برف آرام سے اتر گئی تھی اور یہ فریزر بالکل صاف ستھرا ہو گیا میرا۔ ایسے ڈیلی روٹین کے کاموں میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر کوئی چھوٹے موٹے ایکسٹرا کام کر لیں تو ہی گھر کا سیٹ اپ صحیح رہتا ہے۔ اور پھر یہ سب کرنے کے بعد جیسا کہ میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ آج میرے فادر کی برتھ ڈے ہے، تو پھر میں نے ان کو کال کر کے برتھ ڈے وش کیا۔ واٹس ایپ پر میسج کر کے میں نے رات کو ہی وش کر دیا تھا، بٹ پراپر وش میں نے اس ٹائم کال کر کے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ میرے پیرنٹس کو لمبی عمر عطا فرمائے، صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے سر پر سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو ان کے سر پہ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ اور جی میں یہ آج انڈے کوفتے کا سالن بنا رہی ہوں۔ اس کے لیے پہلے میں نے اونین کو بوائل کر لیا تھا اور پھر اس کو ٹھنڈا کر کے اس کے اندر لہسن ادرک ایڈ کر لیا اور ٹماٹر اور سبز مرچیں کٹنگ کر کے اس کے اندر ڈال دی۔ ٹماٹر میرے پاس فریز تھے تو میں نے ان کو تھوڑی دیر باہر رکھنے کے بعد کٹ کر لیا تو وہ آرام سے کٹ ہو گئے۔ اس کے بعد کڑھائی میں آئل نکال لیا اور اس گرم آئل میں نے کوفتے ڈال دیے فرائی ہونے کے لیے۔ یہ کوفتے میرے ہینڈ میڈ ہیں، میں نے خود بنا کر رکھے ہوئے، فریزر میں فریز کیے ہوئے تھے۔ اس طرح میں تھوڑا سا ٹائم نکال کر قیمے کے کوفتے اور کباب وغیرہ بنا کر رکھ لیتی ہوں، کیونکہ سم ٹائم سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کوک کیا جائے۔ جس طرح سے مجھے آج سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج کیا کوک کیا جائے، تو پھر میں نے فریزر سے کوفتے نکال لیے اور وہ بنانے اسٹارٹ کر دیے۔ اچھا، میں نے تھوڑے تھوڑے کوفتے کر کے فرائی کر کے ان کو ایک سائڈ پر رکھ لیا ہے، اور پھر اسی آئل میں نے جو مسالہ گرائنڈ کیا تھا وہ ڈال کر اس کو اچھے سے فرائی کر کے اس میں نے کوفتے ایڈ کر کے اس کو پکا لیا تھا۔ اور بچوں نے اسکول سے آ کر کھانا بہت خوش ہو کر کھایا۔ بچوں کو کھانا کھلا کے تھوڑی دیر بعد میں نے اپنی مدر کو کال کی، تو اچانک مجھے پتہ چلا کہ میرے فادر کا وہ روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور انہیں کافی چوٹیں آئی ہیں۔ اور پھر انہوں نے بولا کہ بعد میں بات کرتی ہوں، اور فون کٹ کر دیا۔ دیٹ ٹائم جو مجھ پر گزر رہی تھی آئی کانٹ ایکسپلین۔ اس ٹائم کچھ سمجھ نہیں تھا آ رہا کہ کیا کروں، بس دل چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح ان کے پاس پہنچ جاؤں، اور دل سے صرف دعائیں نہیں کر رہی تھیں کہ انہیں زیادہ چوٹ نہ آئی ہوں، وہ ٹھیک ہوں، کیونکہ پیرنٹس تو انسان کے لیے ایسی بلیسنگ ہے جس کے لیے انسان جتنا بھی شکر ادا کرے اللہ کا اتنا ہی کم ہے۔ دیٹ ٹائم بس رونا ہی آئی جا رہا تھا۔ پیرنٹس کی اہمیت سب سے زیادہ انسان کو تب ہوتی ہے جب وہ خود پیرنٹ بن جاتے ہیں، تب انسان کو اپنے پیرنٹس کی ایک ایک قربانی کا احساس ہوتا ہے۔ اور لمبے سفر کے بعد جب ہم امی کی طرف پہنچے تو دیکھا کہ میرے فادر کو بہت زیادہ چوٹ آئی ہوئی تھی، دونوں ہاتھوں پہ رگڑیں لگی ہوئی تھیں، فنگرز کی ہڈیوں میں بہت موچ آئی ہوئی تھی، اور فیس پہ اور ہیڈ پر تو بہت زیادہ چوٹیں آئی ہوئی تھیں۔ آئس کے نیچے پٹی بھی کروا کر آئے تھے، ان کی چوٹیں دیکھی نہیں جا رہی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بائک پر جا رہے تھے نارمل سپیڈ سے، اور کسی گاڑی نے ان کو پیچھے سے ہٹ کیا بہت زور سے، جس کے بعد وہ گرتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ اور جب ان کو ہوش آیا تو لوگوں نے ان کے فیس پر کاٹن رکھی ہوئی تھی، اور انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ انہیں کتنی چوٹیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ بائک چلا کر خود ہی گھر آ گئے، اور گھر آ کر انہیں پتہ چلا کہ انہیں کتنی چوٹ لگی ہوئی ہے۔ جو لوگ بند ویلنگ کرتے ہیں یا بہت سپیڈ سے بائک چلاتے ہیں، ان سے پلیز ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا نہیں تو کسی دوسرے کا ہی خیال کر لیا کریں۔ آپ صرف اپنی ہی نہیں دوسروں کی جان بھی خطرے میں ڈال کر پھر رہے ہوتے ہیں۔ And now I'm going to end this video. If you like this video, then press like, share and subscribe. We will be back in the next video. Till then, Allah Hafiz.